اور اچھی خبر ہے کہ معروف برطانوی فائنینشیل اور بزنس اخبار سٹی اے ایم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا چرچا۔ برطانوی اخبار میں سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے پر خصوصی اشاعت کی گئی ہے۔ سٹی اے ایم لندن میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اقتصادی اخبار ہے اور اشاعت میں برطانوی اخبار نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی خصوصی مواقع پر روشنی ڈالی ہے۔ اہم خبر جس کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، معروف برطانوی فائنینشیل اور بزنس اخبار سٹی اے ایم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا چرچا ہوا ہے۔ برطانوی اخبار میں سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے پر خصوصی اشاعت۔ سٹی اے ایم لندن میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اقتصادی اخبار ہے اور اس اخبار میں اشاعت میں برطانوی اخبار نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے خصوصی مواقع پر روشنی ڈالی ہے۔ اچھی خبر جس کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، معروف برطانوی فائنینشیل اور بزنس اخبار سٹی ایم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا چرچا ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالہ نورین۔ غزالہ، کہیے گا، کافی اچھی خبر ہے اور آؤٹ کم بھی کافی اس کا اچھا ہی آئے گا؟ جی بالکل، یہ معروف برطانوی فائنینشیل اور بزنس اخبار ہے سٹی اے ایم، جس میں سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے پر خصوصی اشاعت جاری کی ہے۔ میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ سٹی اے ایم لندن میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اقتصادی اخبار ہے اور اشاعت میں برطانوی اخبار نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے خصوصی مواقع پر روشنی ڈالی ہے۔ کہا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہونے کے ساتھ ایک منفرد جیو اسٹریٹجک محل وقوع رکھتا ہے اور پاکستان کی 4.8 ٹریلین پاؤنڈ مالیت کی معدنی دولت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تیزی سے راغب کر رہی ہے۔ سٹی اے ایم نے کہا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سرمایہ کاری کا فعال طور پر خیر مقدم کر رہے ہیں اور خصوصی سرمایہ کاری کی کونسل یعنی SIFC کا آئندہ 5 سالوں میں 48 بلین پاؤنڈ سرمایہ کاری ملک میں لانے کا ہدف ہے۔ سٹی اے ایم نے اپنی اس خصوصی اشاعت میں مزید کہا کہ بلوچستان میں ریکارڈک مقام پر سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر سعودی عرب اور کینیڈا سمیت کئی ملکوں کی سرمایہ کاری کے لیے موزوں ہیں۔ پاکستان کے وافر معدنی وسائل میں کوئلہ، نمک، لیتھیم، ریئر ارتھ، نکل، یاقوت، کرومائٹ اور زمرد شامل ہیں اور حکومت پاکستان 2031 تک قابل تجدید توانائی کو دوگنا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کا اسٹریٹجک محل وقوع اسے بین الاقوامی گیس کوریڈور کے طور پر بھی ایک مقامی حیثیت مہیا کرتا ہے۔ سٹی اے ایم نے اپنی اس اشاعت میں مزید لکھا کہ غیر ملکی سرمایہ کار زراعت میں جدت لاتے ہوئے کارپوریٹ فارمنگ انٹرپرائزز کے 100% مالک ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نوجوانوں کی 57% آبادی اور سالانہ 25,000 IT گریجویٹ پاکستان کو عالمی سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موزوں بنا رہی ہیں۔ یہ کہنا تھا سٹی اے ایم کا اپنی اس خصوصی اشاعت میں۔ جی غزالہ، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں مختلف ریسورسز کے حوالے سے بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آئندہ 5 سال میں تقریباً 48 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری یہاں پر آ سکتی ہے۔ اس بارے میں کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، سٹی اے ایم نے اپنی اس خصوصی اشاعت میں جو ذکر کیا وہ کہا کہ یہ خصوصی سرمایہ کاری کی کونسل SIFC کے منصوبہ جات ہیں جس کے تحت آئندہ 5 سالوں میں 48 بلین پاؤنڈ سرمایہ کاری ملک میں لانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ بلوچستان میں ریکارڈک کے مقام پر سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں جو کہ سعودی عرب اور کینیڈا سمیت کئی ممالک ہیں جن کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے وافر معدنی وسائل بھی موجود ہیں جن میں کوئلہ ہے، نمک ہے، لیتھیم ہے، ریئر ارتھ ہے، نکل، یاقوت، کرومائٹ اور اس کے ساتھ ساتھ زمرد بھی شامل ہیں جن میں کہ خصوصی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ ایسے کئی ممالک ہیں جو کہ یہاں پر سرمایہ کاری کے لیے آ سکتے ہیں اور حکومت پاکستان 2031 تک قابل تجدید توانائی کو دوگنا کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ یہ تمام وہ جو منصوبہ جات ہیں جو کہ خصوصی سرمایہ کاری کی کونسل یعنی کہ SIFC کے تحت آئندہ 5 سالوں میں مقرر کیے گئے ہیں اور جن کے تحت 48 بلین پاؤنڈ سرمایہ کاری ملک میں لانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا ڈیفینیٹلی اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید اقدامات کیا سامنے آ رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, ये खसूसी सरमाया कारी की कौंसिल यानी कि SIFC ही है जिसका भी आपने जिक्र किया, और इसी के तहत ही ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें कि न सिर्फ ये कि कई ममालिक को पाकिस्तान में सरमाया कारी के लिए राग़िब किया जा रहा है, बल्कि ये तकरीबन कोई 4.8 ट्रिलियन पाउंड मालियत की मादनी दौलत है जिसको यहाँ पर लाने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को भी कहा जा रहा है। इसके साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी होने के साथ साथ एक मुनफरिद जियो स्ट्रेटेजिक महल वकूफ भी रखता है, और अक्सर खास तौर पर हम जिक्र करें ज़राअत का और उसके साथ कारपोरेट फार्मिंग इंटरप्राइजेस का, जिससे कि गैर मुल्की सरमायाकार 100% मालिक हो सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकूफ देखें तो बैनुल-अक़वामी गैस कॉरिडोर होने की हैसियत से भी इसको एक मकामी नुमाया हैसियत पाकिस्तान को हासिल है, जो कि गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करने की तरफ राग़िब कर रही है। इसके साथ SIFC के तहत ऐसे कई मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनमें के जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकर, वो ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं, और गैर मुल्की सरमायाकारों को ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आकर इन तमाम शोबे-जात में सरमायाकारी करें। और इसके साथ साथ जो एक पाकिस्तान को एक जो बड़ा एडवांटेज हासिल है वो 57% नौजवानों की आबादी है, और सालाना 25,000 IT ग्रेजुएट हम यहाँ पे पाकिस्तान, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक को डेफिनेटली इससे सरमायाकारी की तरफ राग़िब करने के लिए तवज्जो की जा रही है। गजाला तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात से यकीन के साथ।